علم کی اہمیت توحید کے دم سے ہیں۔ علماء بھی وہی کہلانے کے لائق ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ، اس کے فرشتے اور اہل علم کو بھی وہاں ذکر کیا، سب سے عظیم گواہی دنیا کی شہادت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو توحید اصل علم ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں توحید الوہیت عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر جو ہے اپنے گناہ کی معافی طلب کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ تو عمل بعد میں ہے، علم پہلے ہیں، اور علم میں بھی توحید کا علم۔ اسی طرح توحید اسماء و صفات کا بھی علم، اللہ کے نام اور صفات کا علم حاصل کرو، فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ خود ذات کے اعتبار سے وہ ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، بے شک جان لو اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تمام صفات کو جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہر طرح کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، اگر یہ تم منہ موڑتے ہوں، فَاعْلَمُوا، تو علم حاصل کرو یا جان لو اچھی طریقے سے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کھلا صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو رسالت کے تعلق سے بھی اس علم کا ذکر ہے، توحید، رسالت، جو ان چیزوں کو نہیں جانتا، جو ہے توحید کی پیروی، شرک چھوڑنا، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علماء کہلانے والے ہیں، آگے اسی رسالے میں آئے گا کشف و شبہات، بڑے محدث مفسر سب کچھ کہلاتے ہیں، مفتی اور شرک، بدعت، قبر پرستی، ان تمام چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ علم اور علماء کہلانے کے لائق نہیں۔